العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کرام، گزشتہ مجلس میں ہم نے حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پر کلام کیا تھا. آج کے اس مجلس میں ہم انشاءاللہ اسی باب کے تیسری روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پر ہم کلام کریں گے اور اس کا ترجمہ انشاءاللہ پیش کریں گے. حدیث کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ تعالی كتب كتابا قبل ان يخلق الخلق ان رحمتي سبقت غضبي فهو مكتوب عنده فوق العرش متفق علیہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق یعنی زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب لکھی. اس میں یہ درج ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی، اور وہ ان کتاب مذکورہ یا عبارت اللہ کے پاس عرش کے اوپر لکھی ہوئی موجود ہے. یہ حدیث پاک کا مختصر ترجمہ ہو گیا. اس حدیث میں حدیث کے آخری جملے کا مطلب یہ ہے کہ اس کتاب کو تمام خلائق سے پوشیدہ رکھا گیا ہے کہ اس کے مندرجہ ذات اللہ تعالیٰ کا ایسا راز ہیں، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے اس میں ایسا راز ہیں جن کو کسی پر کھولا نہیں گیا ہے، اور نہ کسی کے علم و ادراک کو اس قابل بنایا گیا کہ اس کتاب میں لکھی ہوئی باتوں کو جان اور سمجھ سکے. علامہ صاحب مظاہر حق جدید نے لکھا ہے کہ اس کتاب سے مراد لوح محفوظ ہو، اور آپ صلی اللہ یہ احتمال ہے کہ اس کتاب سے مراد لوح محفوظ ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کہ فَهُوَ مکتوب عندہ فوق العرش کے معنی یہ ہوں کہ مذکورہ عبارت لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے. اور یہ احتمال بھی ہو سکتا ہے کہ کتاب سے مراد لوح محفوظ نہ ہو بلکہ قضا یعنی فیصلے خداوندی ہو جس کو حق تعالیٰ نے جاری فرمایا. بہرحال دونوں صورتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد یعنی عندہ فوق العرش میں یہ آگہی ہے کہ وہ کتاب لکھی گئی ہے اور تمام خلائق کے احاطۂ ادراک سے ماورا رکھی گئی ہے. احاطۂ ادراک کا مطلب ہے انسان کے عقل و فکر و ادراک سے ماورا رکھی گئی ہے کہ اس کے مندرجہ ذات تک کسی کا علم اور فہم نہیں پہنچ سکے. مندرجہ ذات سے مراد ہے کہ اس کے مشمولات جو اس میں لکھا ہوا ہے وہ رحمت خداوندی کے غضب الہی پر سبقت لے جانے کے معنی یہ ہیں کہ رحمت کے آثار و مظاہر بہت زیادہ ہیں کہ کیا کوئی مومن کیا کافر، کیا مومن اور کیا کافر اور کیا متقی و پرہیزگار، سب پر اللہ تعالیٰ کی رحمت سایہ فگن ہے، جبکہ اس کا غضب بہت کم ظاہر ہوتا ہے. اللہ کا غضب بہت کم ظاہر ہوتا ہے اور کبھی کبھی اور کوئی ہی اس کا مورد بنتا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان عذابی اصیب به من اشاء ورحمتی وسعت کل شیء، یعنی میں اپنے عذاب میں انہی لوگوں کو مبتلا کرتا ہوں جن کو میں چاہتا ہوں، لیکن میری رحمت نے ہر چیز کو اپنے دامن میں لے رکھا ہے. یہ
یہ چند تشریحی کلمات تھے جو مستفاد تھے صاحب مظاہر حق سے، اور صاحب توضیحات نے اس حدیث پاک کے ذیل میں چند باتیں وہی لکھی ہے، تعبیر کا فرق ہو سکتا ہے۔ فرمایا کہ سبقت غضبی، اس جملے کے دو مفہوم ہیں۔ صاحب توضیحات فرماتے ہیں کہ سبقت غضبی، اس جملے کے دو مفہوم ہیں۔ ایک یہ ہے کہ رحمت پہلے سے تھی جس کی برکت سے کائنات بنی، اور رحمت ہی رحمت موجود تھی، پھر جس نے سرکشی شروع کی اس کے لیے غضب کا ظہور ہوا۔ حدیث کا یہی مطلب ہے کہ غضب پر رحمت کو سبقت حاصل تھی۔ اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ رحمت خداوندی غضب الہی سے وسیع تر ہے اور اس پر سبقت لے گئی ہے، اور اسی وسعت کا تقاضا ہے کہ جنت کے طبقات جہنم کے طبقات سے زیادہ ہیں، اور کائنات پر رحمت محیط اور ہماگیر ہیں۔ تو بہرحال محدثین نے اور دیگر مزید عربی شراح نے اسی بات کو لیا ہے تعبیرات کے اختلاف کے ساتھ۔ بہرحال خدا تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اور اللہ عذاب جس کو چاہیں گے دیں گے، لیکن رحمت کا جہاں تک تعلق ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کافر، مشرک، مومن، غیر سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے فضل کا رحمت کا معاملہ رکھا ہے۔ بس ہر بندے کو چاہیے کہ اللہ کے فضل اور اس کے رحمت کو دیکھتے ہوئے اللہ کی عبادت کرے، توحید کا پاس و لحاظ کرنے والا بنے، توحید کو مضبوطی سے تھامنے والا بنے، اور اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اللہ والا بننے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد دوسری روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جن میں ملائکہ، جنات اور انسان کا جوہر تخلیق بتایا گیا۔ وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال خلقت الملائکة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم، رواہ مسلم۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا، جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا جس میں دھواں ملا ہوتا ہے، اور آدم علیہ السلام کو اس چیز سے پیدا کیا گیا جو تمہیں بتا دی گئی ہے۔ یہ مسلم شریف کے الفاظ ہے جس کا ہم نے ترجمہ پیش کیا۔ شراح حدیث نے اس ذیل میں مختلف باتیں لکھی ہیں۔ صاحب مظاہر نے لکھا ہے قاموس میں کہ نور کے معنی یا تو روشنی کے ہیں یا روشنی سے پھوٹنے والی شعاع کے ہیں۔ کیا لکھا ہے صاحب قاموس نے؟ کہ نور کے معنی یا تو روشنی کے ہیں یا روشنی سے پھوٹنے والی شعاع کے ہیں۔ بہرحال یہاں حدیث پاک میں نور سے مراد اصل روشنی یعنی وہ جوہر ہے جس سے روشنی وجود میں آتی ہے، اور پس فرشتوں کی تخلیق اسی جوہر روشنی سے ہوئی۔ لفظ جان کے معنی یا تو جن یا جنات کے ہیں، یا اس لفظ سے مراد جنات کی وہ اصل یعنی ان کا باپ ہے جس سے جنات کی نسل چلی، جیسے حضرت انسان کے باپ آدم علیہ السلام اور انہی سے نسل چلی۔ البتہ بعض روایتوں میں کچھ دوسری چیزوں کے جوہر تخلیق کا بھی ذکر کیا گیا ہے، اور مختلف روایتیں ہیں۔ صاحب توضیحات نے لکھا ہے کہ من نور یعنی فرشتے ایک نور کے قسم سے بنائے گئے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا لکھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا نور نہیں، کوئی اور نور ہے۔ اور الجان، لفظ جان کے معنی یعنی یہ جو ہم آپ کو توضیح بتا رہے ہیں، یہ توضیحات شرح مشکات ہے جس کو حضرت مولانا فضل محمد یوسف زئی نے لکھا ہے کہ من نور یعنی فرشتے ایک قسم نور سے بنائے گئے ہیں، نور کی ایک قسم ہے جس سے یہ بنائے گئے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نور نہیں، کوئی اور نور ہے۔ اور الجان، لفظ جان کے معنی یا تو جن اور جنات کے ہیں، یا پھر جنات کے اصل اور اس کے باپ کا نام جان ہے جس سے جنات کے نسل چلی ہے۔ اور وصف یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو جس چیز سے پیدا کیا گیا
وہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے خلقہ من تراب، یعنی مٹی سے پیدا کیے گئے۔ تو بہرحال مختلف چیزیں ہیں حدیث پاک کے اندر، اور جو اہم چیزیں ہم نے آپ کو اس کی طرف اشارہ کر دیا ہے۔ البتہ قرآن کریم کے ان الفاظ خلقہ من تراب اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا کی طرف اشارہ ہے، مطلب یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری روایت فرمائی ہے، گرچہ اس حدیث کے ذیل میں شراح کرام نے بہت سے باتیں لکھی ہیں، لیکن وقت کی تنگ دامنی کے سبب ہم آپ کو وہ تمام چیزیں نہیں بتا سک رہے ہیں، لیکن جو بنیادی اور اہم چیز ہے جو دو شراح نے لکھی ہے ہم نے اس کی طرف آپ کو اشارہ کر دیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پیغمبر علیہ السلام کی زوجہ حبیبہ ہیں، نام عائشہ ہے، صدیقہ اور حمیرہ لقب ہے، اور ام عبداللہ کنیت، پیغمبر علیہ السلام کی چہیتی بیوی ہے۔ مورخین نے اور اصحاب سیر نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق لکھا ہے کہ فضل عائشہ علی النساء كفضل السرید علی الطعام، کہ عائشہ کی فضیلت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی ہی ہے عورتوں پر جیسے کھانے میں سرید کو فضیلت حاصل ہے۔ سرید آپ جانتے ہیں مختلف زبانوں میں اس کو الگ نام کہتے ہیں کہ شوربے کے اندر ٹکڑے، روٹی کے ٹکڑے ڈال کر جو بنایا جاتا ہے اس کو سلاد بھی سرید کہتے ہیں، اور الگ الگ جگہ پر اس کے نام ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادی ہیں، اور حضرت عائشہ مکثرین صحابہ میں سے تھیں۔ مکثرین یعنی وہ صحابہ صحابیات جن کی روایتیں الحمدللہ بہت زیادہ ہیں۔ ان کے والدہ کا نام تھا ام رومان۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقیہہ، صالحہ، فاضلہ تھیں، اور آپ سے بکثرت روایات مروی ہیں۔ مدینہ میں سن 57 یا 58 ہجری میں 17 رمضان کو وفات ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے نماز جنازہ پڑھائی، اس وقت وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مروان کے ماتحت تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات 2210 ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرویات 2210 ہیں۔ پتہ چلا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک بلند مقام عطا فرمایا تھا، جس سے وہ صحابیات کے صحابہ کے مسائل پیغمبر علیہ السلام کے پاس پیش کرتی تھی، اور ان کے حل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان لوگوں کو پیش کرتی تھی۔ اور اس کے بعد کی روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، فرماتے ہیں وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لما صور اللہ آدم فی الجنة ترکہ ما شاء اللہ ان یترکہ فجعل إبليس يطيف به ينظر ما هو فلما رآه أجوف عرف أنه خلق خلقا لا يتمالك، رواہ مسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے جنت میں آدم علیہ السلام کا پیکر یعنی مجسمہ اور شکل صورت بنا دی تو اس پیکر کو جب تک چاہا جنت میں رکھا، جب تک ترکہ ما شاء اللہ ان یترکہ، جب تک چاہا جنت میں رکھا۔ اس عرصے میں ابلیس اس پیکر کے گرد چکر کاٹتا رہا، فجعل ابلیس یطیف به، اس کے پاس چکر کاٹتا رہا کہ یہ کیا ہے، ما ھذا، اور یہ کیسا ہے، یعنی یہ مشاہدہ کرنا چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس پیکر خاکی کی صورت میں اپنے بندوں کی جو نئی مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہے اس کی حیثیت اور حقیقت کیا ہوگی۔ اور جب اس نے دیکھا کہ یہ پیکر خاکی اندر سے کھوکھلا ہے، فلما رآہ اجوف، پر جب اس نے دیکھا کہ یہ پیکر خاکی یعنی جسمانی ڈھانچہ اندر سے کھوکھلا ہے تو سمجھ گیا کہ یہ ایک ایسی مخلوق پیدا کی گئی ہے جو غیر مضبوط ہوگی۔ حدیث پاک کا یہ مختصر ترجمہ ہے۔
شرح حدیث نے اس حدیث کے ذیل میں لکھا ہے کہ حدیث کے الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پیکر یعنی ظاہری شکل و شباہت صورت کی تخلیق جنت میں ہوئی تھی، جبکہ اور روایت اس پر دلالت کرتی ہے کہ ان کی تخلیق اور ان کی پیکر و صورت کا عطا کیا جانا میدان عرفات کے ایک حصے وادی نعمان میں عمل میں آیا تھا۔ وہاں ان کے پیکر کو آخری شکل دے کر اور اس میں روح پھونک کر ان کو جنت میں لے جایا گیا۔ پس حدیث میں فی الجنہ کے الفاظ جن سے ان کی تخلیق کا جنت میں ہونا معلوم ہوتا ہے، مفہوم ہوتا ہے، دراصل ان کی ابتدائی تخلیق کا اظہار کرنے کے لیے نہیں بلکہ تخلیق کے بعد کی صورتحال کو ذکر کرنے کے لیے ہے۔ اس اعتبار سے حدیث پاک کے معنی یہ ہوں گے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو تخلیق کر کے اور ان کے پیکر یعنی بدن میں روح پھونک کر ان کو جنت میں رکھا تو ابلیس نے ان کے پیکر یعنی بدن یعنی مجسمہ ان کے پیکر کی ساخت اور حقیقت کی ٹوہ لگائی کہ آخر ہے کیا یہ۔ اور جب اس نے دیکھا کہ یہ پیکر خاکی کھوکھلا ہے اور اندر سے اس کا پیٹ خالی ہے تو شیطان کو سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ انسان نامی مخلوق اپنی جسمانی ساخت کے اعتبار سے مضبوط نہیں ہے۔ کیا یہ انسان نامی مخلوق اپنی جسمانی ساخت کے اعتبار سے مضبوط نہیں ہے؟ کیونکہ جو چیز اندر سے ٹھوس نہ ہو اور اس کے تمام اعضاء و اجزاء ایک دوسرے سے اس طرح سے مربوط نہ ہو کہ ان کے درمیان کوئی خلا نہ رہے تو اس کو پوری طرح ثبات اور قرار حاصل نہیں ہوتا۔ لہٰذا اس نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ جب اس پیکر خاکی کی جسمانی ساخت اس طرح کی ہے یعنی کھوکھلی تو لا محالہ اس کی افتاد طبع یعنی اس کا مزاج اور اس کے اندرونی احوال کو بھی ثبات اور قرار نہیں ہوگا، اور اس افتاد طبع کی وجہ سے خود کو اپنے معاملات میں ڈانا ڈول ہونے اور اپنے احوال میں غیر مستحکم ہونے سے نہ بچائے گا اور اپنے نفس پر قابو نہیں رکھ سکے گا۔ مثلا غصہ ہے کہ غصے کے وقت بے اختیار ہو جایا کرے گا، اور ظاہر ہے کہ دیکھیے انسان جب کسی معاملے میں جذباتی اعتبار سے غصہ ہوتا ہے تو بے اختیار ہو جاتا ہے، اور اسی طرح طبعی خواہشات یعنی مزاجی اور فطری خواہشات پر قدغن نہیں لگا سکے گا، ان کنٹرول نہیں کر سکے گا، جیسے بھوک پیاس مٹانے، جنسی تسکین حاصل کرنے اور اپنی آرزوؤں کو پورا کرنے کے لیے جائز و ناجائز کے درمیان تمیز نہیں کر پائیں گا۔ بس ابلیس گویا خوش ہوا کہ اس نے امید قائم کر لی کہ جو مخلوق اپنی جسمانی ساخت اور طبیعت اور مزاج کی وجہ سے آفات کا مورد بن سکتی ہے، اس کو گمراہ کرنا چندہ مشکل نہیں ہے۔ اس لیے بچوں انسان کو چاہیے کہ بہرحال اپنے آپ کو سنبھالے اور اپنے آپ کو شریعت پہ قائم رکھنے کی کوشش کرے اور کسی بھی طرح سے شیطان کے بہکاوے اور اس کے وساوس میں نہ آئے۔ بہرحال بہت اہم چیز ہے کہ اس نے شیطان جو لفظ کہا کہ لا یتمالک یعنی اندر سے کھوکھلا ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے اور یہ اپنے بات پر اٹل نہیں ہو سکتا، یہ اپنے آپ کو خواہشات سے بچا نہیں سکیں گا اور ایک دوسرے کی مدد سے وہ طاقتور بھی نہیں ہو سکیں گا، انہیں مدد بھی نہیں کر سکیں گا۔ تو بہرحال حدیث پاک کے روح سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ایمان پر اپنے اعمال پر قائم دائم رکھے، اٹل رکھے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر ثابت قدمی کے ساتھ ہم اور آپ عمل کرنے والے بنیں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد ایک مختصر حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اختتن ابراہیم النبی وهو ابن 80 سنة بالقدوم او بالقدوم. حضرت ابو ہریرہ متفق علیہ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 80 سال کی عمر میں اختتن ابراہیم النبی وهو ابن 80 سنہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 80 سال کی عمر میں قدوم سے اپنا ختنہ کیا. یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے. اس حدیث کی تشریح میں حضرت علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے ذیل میں لکھا ہے کہ لفظ قدوم کی دال کی حرکت میں اختلاف ہے. اگر اس دال کو تخفیف کے ساتھ پڑھے یعنی قدوم پڑھا جائے تو اس کے معنی بڑھئی کے اوزار یعنی بسولے کے ہیں جس سے لکڑا چھیلا جاتا ہے اس کے ہیں. اور حدیث کا مطلب اس صورت میں حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا ختنہ بسولے سے خود کیا یعنی اس آلے سے، اور اس وقت ان کی عمر 80 سال کی تھی. یہ بات ہوئی حدیث کے آپ کے تخفیف کے دال کو جب تخفیف کے ساتھ پڑھیں گے یعنی لفظ قدوم جب پڑھیں گے اس شکل میں بسولہ کے معنی ہوں گے ایک آلے کے، تو اس وقت اس کی یہ معنی ہوں گے کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنا ختنہ بسولے سے یعنی اس آلے سے خود کیا اور اس وقت ان کی عمر 80 سال کی تھی. اور اگر اس لفظ کو دال کی تشدید کے ساتھ پڑھا جائے یعنی قدوم دال کی تشدید کے ساتھ پڑھا جائے تو اس سے مراد ملک شام کا ایک گاؤں ہوگا جس کا نام قدوم تھا. ویسے اس گاؤں کا نام قدوم بتخفیف دال بھی نقل کیا گیا یعنی قدوم بھی نقل کیا گیا. اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 80 سال کی عمر میں اپنا ختنہ خود کیا اور اس وقت وہ ملک شام کے گاؤں قدوم میں یا قدوم میں تھے. ملک شام کے گاؤں قدوم یا قدوم میں تھے. تو حاصل روایت یہ ہے کہ یہ لفظ بتشدید دال نقل ہو تو اس میں قدوم سے مذکورہ گاؤں ہی مراد ہے، اور جس میں بتخفیف دال منقول ہوا ہے اس میں بسولہ یعنی مذکورہ گاؤں دونوں کا احتمال ہے. تو اس لفظ سے یعنی بسولہ سے مراد بھی ہو سکتا ہے. تو گویا کہ اس حدیث پاک میں آپ کے لفظ کے اعراب کے اختلاف سے معنی کا اختلاف ہو گیا، اور شراح حدیث نے دونوں بات کی طرف اشارہ کیا ہے. صاحب توضیحات نے لکھا ہے کہ قدوم آپ کے تیشے کو بھی کہتے ہیں جس سے کاٹا جاتا ہے، اور ایک جگہ کا نام بھی ہے جیسا ابھی ہم نے بتایا ملک شام میں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بڑی عمر میں تیشہ لے کر، جسے ہم نے بسولہ کہا، تیشہ لے کر مقام قدوم میں اپنا ختنہ خود کیا. اور بعض شراح نے لکھا ہے کہ قدوم اگر مشدد پڑھا جائے جیسے قدوم تو اس کا مصداق ایک مقام کا نام اور جگہ ہے جیسا ابھی ہم نے بتایا ملک شام کے اندر. اور اگر اس کو غیر مشدد پڑھا گیا جیسے قدوم تو یہ تیشہ اور بسولہ کا کہتے ہیں. بعض نے دونوں وہی لکھا ہے. بہرحال یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اعراب کے ساتھ پڑھا جائے تو جس اعراب کے ساتھ پڑھا جائے معنی کے اندر اختلاف پیدا ہوگا. حضرت ابراہیم علیہ السلام ختنہ کی سنت کی ابتدا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے، اور اب یہ اہل اسلام کے لیے سنت اور شعار ہے. تو دونوں الفاظ ہیں اعراب کے فرق کے ساتھ، اور شراح نے دونوں کی طرف اشارہ کیا ہے اور دونوں کے اندر گنجائش موجود ہے. آج کی اس مجلس میں ان احادیث پر ہم اکتفا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ مجلس میں دوسری حدیث ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے مروی ہے، لیکن چونکہ حدیث دراز ہے تو انشاءاللہ اس کو دوسرے مجلس میں ہم پڑھانے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ بھی احادیث کو پڑھنے، لکھنے اور زبان یاد کرنے کی کوشش کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.